تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر دیکھ رہے ہیں کرپٹو کرنسی اور منی لانڈرنگ کے اس کافی پیچیدہ تعلق کو۔ جی دیکھیں، بٹ کوائن، ایتھیریم، یہ سب آج کل بہت مقبول ہیں، لوگ سرمایہ کاری بھی کر رہے ہیں، لین دین بھی۔ بالکل۔ لیکن ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ بتاتی ہیں کہ اس مقبولیت کا ایک تاریک پہلو بھی ہے۔ مالیاتی مجرم وہ بھی پیچھے نہیں ہیں، وہ ان ڈیجیٹل اثاثوں کو غلط کاموں، خاص طور پر غیر قانونی فنڈز چھپانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقت ہے۔ کرپٹو کی جو تیزی ہے، آسانی ہے، اور کچھ حد تک وہ جو ایک پردہ سا لگتا ہے گمنامی کا، ہاں، اسی وجہ سے اتنی پھیلی ہے۔ لیکن ایک بات اہم ہے، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی کرپٹو سے ہونے والی منی لانڈرنگ کا ہجوم مطلب روایتی طریقوں کے مقابلے میں شاید کم ہو۔ اچھا، جی، مگر یہ ایک نیا اور آپ کہہ لیں جدید طریقہ ضرور بن گیا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلاک چین تو شفاف ہے، سب نظر آتا ہے، لیکن اصل میں مجرم اس شفافیت سے بچنے کے طریقے بھی نکال رہے ہیں۔ تو یہ مسئلہ تو ہے، اور دنیا بھر کے ریگولیٹرز کو اس پر لازمی توجہ دینی پڑ رہی ہے۔ تو آئیے ذرا اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخر یہ کرپٹو کرنسی یہ مجرموں کو اتنی کیوں لبھا رہی ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، بنیادی طور پر 3 بڑی وجوہات سامنے آتی ہیں۔ ایک تو جیسا آپ نے کہا، یہ سارا نظام آن لائن ہے، صحیح۔ اور اس میں کسی حد تک شناخت چھپانے کا عنصر بھی ہے۔ دوسرا، کئی ممالک میں یا کئی پلیٹ فارمز پر ابھی تک واضح قوانین یا حکومتی کنٹرول نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ریگولیشن کی کمی۔ بالکل۔ اور تیسری وجہ اس کی اپنی خصوصیات ہیں، مطلب یہ عالمی ہے، سرحدوں کی قید نہیں ہے۔ ہاں، کہیں بھی بھیج دیں پیسہ۔ جی، اور کوئی مرکزی بینک یا بیچ کا ادارہ نہیں ہے جو ہر چیز کو کنٹرول کرے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو عام قانونی صارف کو بھی پسند آتی ہیں، بالکل۔ اور یہی چیزیں مجرموں کو بھی راستہ دکھا رہی ہیں۔ اچھا، تو یہ ہوتا کیسے؟ مطلب منی لانڈرنگ کا عمل کیا ہے کرپٹو میں؟ ہمارے ذرائع کچھ مراحل بتاتے ہیں اس کے۔ جی، وہ روایتی منی لانڈرنگ والے ہی مراحل ہیں، بس ٹول نیا ہے۔ پہلا ہے پلیسمنٹ، یعنی غیر قانونی کیش سے کرپٹو خریدنا، اور یہ اکثر ایسی ایکسچینج سے ہوتا ہے جہاں اینٹی منی لانڈرنگ قوانین یعنی AML کمزور ہوں۔ اچھا، وہ قوانین جو پیسے کے اصل مالک اور ذریعے کو چیک کرتے ہیں۔ جی بالکل۔ دوسرا مرحلہ پھر آتا ہے لیئرنگ کا۔ لیئرنگ یہ کیا ہے؟ لیئرنگ میں وہ اس پیسے کی تہیں بناتے ہیں، مطلب بہت ساری چھوٹی بڑی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، ایک کرپٹو سے دوسری میں بدلتے ہیں۔ اچھا، کبھی کبھی مختلف ملکوں میں قائم اکاؤنٹس یا والیٹس میں گھماتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ پیسے کا جو اصل ذریعہ ہے وہ گم ہو جائے، اس کا سراغ نہ لگایا جا سکے۔ بہت پیچیدہ لگتا ہے۔ ہوتا بھی ہے۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہے انٹیگریشن، یعنی اب وہ صاف ہوئی کرپٹو کرنسی کو واپس عام پیسوں میں، مطلب ڈالر، یورو یا درہم وغیرہ میں بدل کر قانونی معیشت کا حصہ بنا دیتے ہیں، جیسے اوور دی کاؤنٹر بروکرز کے ذریعے۔ صحیح۔ تو کیا بس یہی 3 طریقے ہیں یا مجرم اور بھی چالاک ہیں؟ وہ تو بہت طریقے نکالتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مثلاً آن لائن جوئے کے آڑے میں کرپٹو جمع کروا کر پھر اسے جیتی ہوئی رقم کے طور پر نکال لینا۔ اچھا، یا پھر وہ مکسنگ یا ٹمبلنگ سروسز استعمال کرتے ہیں۔ مکسنگ وہ کیا چیز ہے؟ یہ ایسی سروسز ہیں جو بہت سے لوگوں کے کرپٹو فنڈز کو ایک بڑے پول میں جمع کرتی ہیں، ان کو آپس میں مکس کرتی ہیں اور پھر چھوٹے چھوٹے حصوں میں مختلف نئے پتوں پر بھیج دیتی ہیں۔ اچھا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ پتہ لگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ کون سا پیسہ کہاں سے آیا اور کہاں گیا۔ وہ جو ٹرانزیکشن کی کڑی ہوتی ہے نا، وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ سمجھ گیا۔ پھر کچھ لوگ نجی کمپنیوں کے لگائے ہوئے کرپٹو ATMs کا بھی غلط استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان پر اکثر وہ سخت نگرانی نہیں ہوتی جو بینکوں پر ہوتی ہے۔ یہ تو واقعی کافی پریشان کن صورتحال لگ رہی ہے۔ تو بھائی، اس سب سے نپٹنے کے لیے عالمی سطح پر کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، عالمی سطح پر FATF یعنی فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس مرکزی کردار ادا کر رہی ہے۔ ہاں، ان کا نام تو سنتے ہیں۔ جی، یہ بین الاقوامی معیار بناتے ہیں مالیاتی جرائم روکنے کے لیے۔ انہوں نے 2021 میں اپنی گائیڈ لائنز کو اپڈیٹ کیا تھا، خاص طور پر ان ورچوئل ایسٹ سروس پرووائیڈرز کے لیے۔ VASP یہ کون ہے؟ ایکسچینجز وغیرہ؟ جی، ایکسچینجز، والیٹ پرووائیڈرز، وہ تمام کمپنیاں جو کرپٹو کی خرید و فروخت یا ٹرانسفر کی سہولت دیتی ہیں۔ تو نئی گائیڈ لائنز کے مطابق ان پر بھی اب بینکوں کی طرح سخت AML ضوابط لاگو ہوتے ہیں۔ اچھا۔
اور اس میں صرف ایکسچینجز ہی نہیں بلکہ وہ جو پیئر ٹو پیئر یعنی براہ راست لوگوں کے درمیان ٹرانزیکشنز ہوتی ہیں، ڈی فائی یعنی ڈی سینٹرلائزڈ فائنانس کے پلیٹ فارمز. ہاں، ڈی فائی آج کل بہت سننے میں آ رہا ہے. بالکل. اسٹیبل کوائنز، حتیٰ کہ NFTs یعنی نان فنجبل ٹوکنز، ان سب کو کسی نہ کسی طرح ان ضوابط کے دائرے میں لایا گیا ہے. یہ تو کافی وسیع کر دیا دائرے کار. اچھا، یہ تو ہوئی عالمی بات، لیکن کیا ممالک ان پر عمل بھی کر رہے ہیں؟ خاص طور پر متحدہ عرب امارات UAE کا کیا معاملہ ہے؟ وہاں تو کرپٹو کا کافی چرچا ہے. جی ہاں، UAE اس معاملے میں کافی فعال نظر آتا ہے. انہوں نے کرپٹو پر مکمل پابندی لگانے کے بجائے اسے ریگولیٹ کرنے کا یعنی قوانین کے دائرے میں لانے کا فیصلہ کیا. یہ دلچسپ ہے. ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ 2018 سے ہی ابوظہبی گلوبل مارکیٹ یعنی ADGM نے کرپٹو اثاثوں کو کموڈیٹیز کے طور پر ریگولیٹ کرنا شروع کر دیا تھا. اچھا، 2018 سے کافی پہلے. جی. پھر 2020 میں سیکیورٹیز اینڈ کموڈیٹیز اتھارٹی SCA نے پورے آن شور UAE کے لیے قوانین جاری کیے. پھر 2021 میں دبئی انٹرنیشنل فائنینشل سینٹر DIFC نے انویسٹمنٹ ٹوکنز کے لیے فریم ورک متعارف کرایا. یعنی مختلف اداروں نے مل کر کام کیا ہے. بالکل. اور سپٹمبر 2021 میں تو انہوں نے FATF کی سفارشات کے مطابق ایک قومی فریم ورک بھی اپنا لیا جس میں WASP کی باقاعدہ لائسنسنگ اور نگرانی شامل ہے. ان تمام قوانین میں AML CFT یعنی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت کی روک تھام پر بہت زور ہے. اور سرمایہ کاروں کا تحفظ. جی، ڈیٹا پروٹیکشن اور سرمایہ کاروں کا تحفظ، خاص طور پر وہ انہینسڈ ڈیو ڈیلیجنس یعنی جو زیادہ خطرے والے کلائنٹس ہیں ان کی زیادہ گہرائی میں جا کر شناخت اور جانچ پڑتال کرنا، یہ سب شامل ہے. تو گویا UAE ایک مثال قائم کر رہا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے بھی خطرات کو کیسے کم کیا جا سکتا ہے. کوشش تو یہی نظر آتی ہے. تو آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ کریں تو ایک طرف کرپٹو کرنسی ہے، مالیاتی نظام میں ایک نئی جدت، ایک نیا پن. یقیناً. اور دوسری طرف یہی ٹیکنالوجی منی لانڈرنگ جیسے سنگین جرائم کے لیے نئے راستے کھول رہی ہے. اور دنیا بھر میں اور خاص طور پر UAE جیسے ممالک میں ریگولیٹرز اب قانون سازی اور ٹیکنالوجی دونوں کے ذریعے ان خطرات سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں. بالکل. اور یہ ایک مسلسل چیلنج ہے، ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے. جس تیزی سے کرپٹو ٹیکنالوجی آگے بڑھ رہی ہے اسی تیزی سے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تیزی سے مجرم اس کا غلط استعمال کرنے کے نئے نئے طریقے سوچ رہے ہیں. تو یہ جو چوہے بلی کا کھیل ہے اس میں ریگولیٹرز کو بہت چوکس رہنا ہوگا، بر وقت خطرات کو بھانپنا ہوگا اور ایسے ضوابط بنانے ہوں گے جو مؤثر بھی ہوں اور قابل عمل بھی. صحیح کہا. اور آخر میں اپنے سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں. جی. دیکھیں، کرپٹو کی یہی غیر مرکزی نوعیت، یہی عالمی پھیلاؤ جو آج اسے منی لانڈرنگ جیسے خطرات سے دوچار کر رہا ہے، کیا یہی خصوصیات مستقبل میں شفافیت اور سیکیورٹی کے ایسے نئے نظام بنانے میں مدد دے سکتی ہیں جو شاید آج کے روایتی مالیاتی نظام سے بھی بہتر ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اس کا جواب وقت ہی دے گا. بالکل. اس پر غور ضرور کیجیے گا.